اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارے بچے دیے تاکہ وہ اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ سب سے پہلے اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو قابل اور ان کی ٹوین سسٹر عطا کی۔ اس کے بعد آئے حابل اور ان کی بہن، یہ دونوں بھی ٹوینس تھے۔ قابل زمین پہ ہل چلاتا تھا جبکہ حابل ایک مویشی تھا، یعنی وہ لائف اسٹاک کو ریس کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بڑے ہو گئے۔ اللہ میاں نے حکم دیا کہ ہر بچے کی شادی اس کے بھائی کی ٹوین سسٹر سے کر دی جائے۔ یہ اللہ میاں کا پلان تھا اور اللہ میاں نے اسی طرح دنیا کو آباد کرنا تھا۔ حابل کو اپنی بیوی بہت پسند آئی اور وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے، جبکہ قابل کو اپنی بیوی بالکل نہیں پسند آئی اور اس نے اپنے بھائی سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ حسد بہت بری چیز ہے، اسے ہم جیلسی بھی کہتے ہیں۔ جب قابل کے اندر حسد پیدا ہوئی تو اسے اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی۔ حابل نے قابل کو بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن قابل کو سمجھ نہیں آیا اور وہ اپنی نافرمانی پہ اڑا رہا۔ اللہ میاں نے اب دونوں بھائیوں کا امتحان لیا اور دونوں سے کہا کہ اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے ساتھ ہوگی۔ حابل بہترین اناج لے کر آیا اور اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب قربانی قبول ہوئی تو آسمان سے ایک آگ اتری اور اس نے حابل کی قربانی کو کھا لیا، جبکہ قابل نے اپنا خراب اناج نکالا جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر قابل کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے گا، اور ایک دن قابل نے اپنے بھائی کو پتھر مارا اور اسے مار دیا۔ یہ دنیا میں پہلی موت تھی اور انسان کا اس دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا۔ اپنے بھائی کو مارنے کے بعد قابل پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی پیٹھ پہ حابل کو اٹھا کے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ حابل کی باڈی کے ساتھ یعنی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اتنے میں اللہ میاں کی طرف سے دو کوے آئے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ اس کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں کی مدد سے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابل کو بہت شرمندگی ہوئی اور وہ بولا، افسوس ہے مجھ پر کہ میں وہ کام کرنے سے بھی قاصر ہوں جو اس کوے نے اپنے بھائی کے لیے کیا، یعنی اس کی لاش چھپانے کے لیے۔ یہ اس دنیا کا پہلا بیریل تھا، یعنی پہلی تدفین تھی۔ دنیا میں پہلی مرتبہ کسی کو دفنایا گیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے جب قابل غائب ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب انہوں نے قابل سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، نہ ہی میں اس کا رکھوالا ہوں اور نہ ہی اس کا محافظ، مجھے نہیں معلوم حابل کدھر ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھو چکے تھے، ایک قتل ہو چکا تھا اور دوسرا انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان کا دوست بن چکا تھا۔ ٹائم گزرتا گیا اور وہ بوڑھے ہو گئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور وہ اپنے پیغمبر ہونے کی ذمہ داری پوری طرح نبھاتے رہے۔ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کرنے، اس کی بات ماننے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی ہدایت کرتے رہے۔
ساتھ ساتھ شیطان کے بارے میں بتاتے رہے کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور انہیں قابل اور حابل کی کہانی بھی سناتے رہے تاکہ انہیں یاد رہے کہ شیطان نے کس طرح قابل کو ورغلایا تھا۔ حابل اور قابل کے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث کو دنیا میں اللہ کا حکم پھیلانے کی ذمہ داری دی۔ اس طرح حضرت شیث علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت یعنی مرنے کا وقت قریب آیا۔ ایک دن اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولادوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام دکھائے۔ حضرت داؤد کی آنکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پسند آئیں، تو انہوں نے اللہ میاں سے دعا کی کہ اے اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو میری 40 ایئرز یعنی 40 سال کی عمر عطا کر دیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد دلائی گئی تو وہ بھول چکے تھے۔ ان کی زندگی کے 1000 سالوں میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو تحفے میں دے دیے گئے۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں کفن پہنایا، ان کے لیے دعا فرمائی اور انہیں قبر میں اتارا۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں سے کہا کہ تدفین کا یہی طریقہ ہے، یعنی جب بھی آپ میں سے کوئی مر جائے تو یہی طریقہ اپنایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو تحفہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا اس کے بارے میں وہ بھول گئے تھے۔ انہوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی نیچر یعنی فطرت کا پارٹ بنایا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، بھول جاتا ہے اور پھر انکار کرتا ہے، لیکن پھر جب وہ اللہ میاں سے معافی مانگتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت آدم کے بعد حضرت شیث علیہ السلام آئے اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ اکبر، اللہ